بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ خدا کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ غلطی کا اعتراف کر لینا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ محبت کے اظہار کی بہت ساری صورتیں ہیں، مگر سب سے بہترین صورت ہمدردی کا اظہار ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ جس طرح ہم گرم کھانے کو ٹھنڈا ہونے کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے آسانی ہو جائے، اسی طرح اختلافات کو بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مناسب حل نکل آئے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی بھی کبھی نہیں بھولتا۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی ساری چیزیں نفع کی ہیں، سب سے بہترین نفع کی چیز نیک کار عورت ہے۔ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، لیکن بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ اگر شہد جیسا میٹھا نتیجہ چاہیے تو مدھو مکھیوں کی طرح ایک رہنا چاہیے، چاہے وہ دوستی ہو، فیملی ہو یا اپنا ملک ہو۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لی جائے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ بھی کسی کو ہضم ہوا ہے؟ سب سے بڑا سہارا اللہ، سب سے بڑی نعمت تندرستی، سب سے بڑا گناہ دل آزاری، اور سب سے بڑا انعام دعا۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو،
وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ فجر کی نماز لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف آپ کی پہلی فتح ہوگی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی ناحق بےعزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عورت کا رونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، جناب سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب دلوں میں فرق پڑ جائے تو اس بے درد ساتھ میں دلیلیں، منطقیں اور فلسفے بیکار ہوتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ الحمدللہ، میں خوش ہوں، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ تلخ حقیقت، ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، مگر جسم ننگا کرنے کے لیے لوگ دولتیں لٹا دیتے ہیں۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو
اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دنیاوی سیکیورٹی کیمروں کا لحاظ رکھنے والے قرآن کی اس آیت پر بھی غور کریں۔ اِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ گندے اور منافق ساتھی سے دور رہیں، محفوظ رہیں۔ تلخ حقیقت، دل کے اچھے اور صاف لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ گالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے، اللہ اس پر 4 احسان کرتا ہے۔ نمبر 1، نہیں بند کرتا اس کے رزق کو۔ نمبر 2، موقوف نہیں کرتا اس کی تندرستی کو۔ نمبر 3، ظاہر نہیں کرتا اس کے گناہوں کو۔ نمبر 4، عذاب نہیں دیتا اسی وقت اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ والدین راضی ہوں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نیکی کی راہ بتائے، اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو۔ جنہوں نے گھر بسانا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، سسرال کی غلطیاں، شوہر کی خامیاں اپنی ماں کو نہیں بتاتیں، اور اگر بیٹی بتا بھی دے تو سمجھدار مائیں سمجھا دیتی ہیں۔ بیٹی اپنی غلطیاں خود میاں بیوی بیٹھ کر سدھاریں۔ مومن کون؟ جو نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہو، وہ مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔